اس کا ایک پس منظر بھی ہے اس جملے کا، لیکن اتنا وقت نہیں. ابو ذر غربت، جلا وطنی، پردیس کے عالم میں تھے. جب ان کا جوان بیٹا بڑھا، ابو ذر کا جوان بیٹا جس کا اپنا نام ہے ذر، جس کی وجہ سے ابو ذر کہلائے بعض علماء کے نزدیک. ابو ذر حالات ایسے بنے کہ شہر سے نکل کے اس کو جنگل آنا پڑا. اگر یہ جنگل والی زندگی خالی ابو ذر کے لیے تھی، مگر جوان بیٹا ساتھ آ گئے. جوان بیٹے پہ پابندی نہیں تھی کہ تم جنگل میں آ کے رہو، لیکن اب جوان بیٹے نے کہا بوڑھا باپ کہا بابا میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، آپ جنگل میں تنہا ہیں، دور دور تک آدم نہ آدم دار، باپ کی خدمت عام حالات میں بھی کرنا ہے، تو چاہیے کہ جنگل میں باپ بھیج دیا جائے. اس لیے آیا. مگر جیسے ہی یہ مختصر سا گھرانہ ابو ذر سے شریک حیات اتنی ہی ضعیف ہے، جوان بیٹا جب آ گئے تو خاندان کا جو چوتھا فرد تھا اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. 4 سال کی بچی وہ بھی آ گئی. اب ان سب سے اہم فرد تھا سر جوان بیٹا. بچی 4 سال کی ہے، والدین بوڑھے ہیں. وہی ایک واحد ایسا ممبر آف دا فیملی جو سب کی خدمت کرے گا. مگر ہوا کیا؟ یہی تو میں اکثر کہتا ہوں. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بجائے اس کے کہ عقل کے اعتبار سے ابو ذر کو موت آتی، جوان بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے جنگل میں مر گئے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ موت نہ ہماری منطق مانے نہ فلسفہ، موت نہ ہماری سائنس مانے نہ ہماری ریاضی، لیکن عقل و منطق تو کہتی کہ فرسٹ کم فرسٹ آؤٹ، جو دنیا میں پہلے آیا ہے اسے پہلے جانا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ بوڑھے والدین بیٹھے رہتے، جوان اولاد مر جاتی. لیکن ریاضی کا اصول تو بتاتا کہ مریض آدمی پہلے جائے، صحت مند بعد میں. یہاں ہوتا یہ ہے کہ مریض آئی سی یو میں داخل، ایریا رگڑ رہا، شہر لگ گئی، ساری دنیا میں فون گھما دیا جائے کہ تمہارے بابا بڑی سیریس کنڈیشن ہے، جلدی آ جاؤ، شاید آخری زیارت مل جائے، ورنہ کم از کم میت کو گندا تو دے دینا. ایک بیٹا امریکہ سے دوڑ کے آیا، ایک بیٹا جاپان سے دوڑ کے آیا، ایک بیٹا کہیں برازیل یا چلی میں پھنسا تھا، پتہ نہیں کس کی زحمت سے اٹھا کے آیا، یہ یہاں پہنچے. بزرگ ان کے باپ وہ لوٹ پوٹ کے صحت مند ہو گئے، اور یہ جوان بیٹا امریکہ سے آیا اور آنے سے پہلے میڈیکل پورا ٹیسٹ کرا کے آیا کہ 100% فٹ، اور اسے موقع ملا. اس کے جنازے کو کندھا دینا پڑا اس بوڑھے باپ کو، اس لیے کہ موت کو نام ہی اس بات کا ہے کہ ساری ریاضی دھری رہ جاتی، ساری منطق ٹوٹ جاتی ہے، سارے فلسفے الٹے پلٹے ہو جاتے ہیں، ساری عقل جواب دے جاتی ہے. جوان چلے جاتے ہیں، بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں، مریض صحت مند ہو جاتے ہیں اور صحت مند دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ابو ذر کا جوان بیٹا مر گئے. عام حالات میں بوڑھے باپ کے لیے جوان کی موت کتنا بڑا صدمہ. عام حالات کا مطلب اگر کوئی شہر اور خاندان کے ساتھ، اب گزاریے کہ جلا وطنی اور جنگل جہاں پہ کوئی بھی نہیں، یعنی اب اس بیٹے کو حسن بھی دینا بوڑھے باپ پر واجب، اس کو کفن پہنانا بوڑھے باپ پر واجب، اور وہ مشکل ترین کاموں میں سے قبر بوڑھے باپ کو کھولنا پڑ رہی ہے جوان کی. ایک تو صدمہ، ایک تو غم، وہ بھی کوئی معمولی صدمہ نہیں. چلے ایک اور حدیث، جب کبھی میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، وہ بھی آپ سن لیجیے. ایک اور حدیث، یہ کتنا بڑا غم اور صدمہ. جب اللہ کے رسول نے جبرائیل امین سے سوال کیا تھا کہ یا اخی جبرائیل، المواعظ الادبیہ کتاب کا نام ہے، آغا مشکلی کی شورۂ آفاق کتاب ہے، حدیث الشیعہ کے نام سے اردو ترجمہ بھی ہے، اور جا کے حدیث دیکھ لیجیے گا. کیا ہے جبرائیل؟ فرشتے کیا یہ بھی کبھی ہنستے ہیں یا روتے ہیں؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول، ہم فرشتوں کو ہنسنے اور رونے سے کیا سروکار، مگر 3 موقع ایسے آتے ہیں کہ ہم بھی فیصلہ لگاتے ہیں، اور 3 موقع ایسے آتے ہیں کہ ہم بھی رونے لگتے ہیں. اب پوری حدیث تو نہیں پڑھنا، 6 باتیں. وقت کہاں ہے جبکہ ویسے ہی آج شب شہادت، مگر 6 میں سے ایک بات میرا موضوع، اور ایک دوسری بات اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ آگے چل کے آخر موضوع میں پھر آئی بات. ایک سن لیجیے ہنسنے والی بات، ایک سن لیجیے رونے والی بات، اور باقی کی تلاش ہے تو جا کے کتاب میں دیکھ لیجیے. جبرائیل کہتے ہم فرشتوں کو ہنسی اس وقت آتی
کہ جب کسی بے پردہ عورت کا انتقال ہو جائے اور اسے دفن کیا جا رہا، اور کبھی گھر والے کہتے کہ بھائی خالی محرم اور رشتے دار آ کے چہرہ دیکھے باقی لوگ دور ہٹ جائیں، اور اس کے بعد سے مٹی ڈال ڈال کے اس کو چھپایا جا رہا، ہم فرشتے ہنسنے لگتے کہ جب اس کے چھپانے کا وقت تھا تو ساری دنیا کو دکھا رہے تھے، اور جب مر گئی کوئی دیکھنے کو تیار نہ ہوگا تو ساری دنیا سے چھپایا جا رہا، فرشتے بھی ہنسنے لگتے۔ شب شہادت ہے اس لیے زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر ذرا سوچیے آج کل تو ہمارے خاندان کی عورتیں فرشتے تو شاید 24 گھنٹے ہی ہنسی میں مشغول رہتے ہوں گے، ہم انہیں فرصت ہی نہ دیتے ہوں گے آرام سے بیٹھنے کی، کہ جب چھپانے کی ضرورت ہے تو سب کے سامنے دکھایا جا رہا، اور جب میت مر گئی تو کچھ عرصے کے بعد ناشا گلے گا سڑے گا تو ہر ایک سے پردہ کرایا جا رہا، مگر اصل موضوع ہے دوسرا، یہ بھی آگے چل کے میری تقریر کا موضوع بنے گا، لیکن اصل موضوع اس وقت اور 3 موقعوں پہ ہم فرشتے بھی رونے لگتے ہیں، جن میں سے ایک موقع یہ کہ جب کسی کے یہاں اولاد ہوئی اور اس نے سجدہ شکر انجام دیا، بڑی بڑی اس کے دل میں تمنائیں اور مرادیں پیدا ہوں کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہوگا، جوان بنے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، میری ہر خدمت کرے گا، میں مر جاؤں گا تو میرے جنازے کو کٹا دے گا، اور پتہ چلا کہ اولاد جوان ہو اور الٹا ہو گیا کہ اسی باپ اور اسی ماں کو اپنے جوان کا نشہ اٹھانا پڑا۔ اتنا دردناک موقع ہے کہ عام انسان تو عام انسان جبرائیل کہتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں میں کوہرام بپا ہو جاتا جب بوڑھے باپ کے سامنے جوان کا نشہ آتا۔ اور یہ جملہ بھی عرض کر دوں کہ مجمع میں اکثریت کے نوجوانوں کی شاید وہ اس جملے کو ابھی سمجھ بھی نہ پا، چاہے ابو ذر کا واقعہ آ جائے چاہے جبرائیل کی بات، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی جس پر گزرتی ہیں وہی جانتا۔ جب امام مظلوم علی اکبر سے کہہ دیا اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں، اس لیے تجھے بھی نہیں معلوم کہ بوڑھے باپ کے دل پہ اس وقت کیا گزر رہی ہے، تو واقعہ ایک ایسی منزل جو گزرتے ہیں اس مرحلے سے انہیں کو پتا، ابو ذر گزر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ خالی غم نہیں آیا، ساتھ میں شریعت کے اتنے واجبات آ گئے۔ شہروں میں اگر کسی بوڑھے کا جوان بیٹا مر جائے تو بہرحال سب لوگ آ کر اس بوڑھے کو آرام سے جگہ بٹھا دیتے ہیں، بابا آپ آرام کیجیے، سارے کام ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ابو ذر کو تو غسل میت سے قبر کھودنے اور میت کو قبر اتارنے تک سارے مراحل طے کرنا پڑے۔ اس کے بعد ابو ذر کا جملہ سنو، اب ایک ایسا خطبہ ہے کہ ہر مومن اور مومنہ اطاعت کی مدد سے الگ سے یہ پورا خطبہ پڑھنا چاہیے۔ میرے پاس وقت کا اور موضوع میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں، اس لیے صرف 3 جملے پڑھ رہا ہوں۔ یہ خطبہ کس کتاب میں ملے گا؟ شیخ عباس قمی کی بہت ہی مشہور کتاب مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کے شروع میں یہ خطبہ کیا ہے؟ ابو ذر کا ایک جملہ، کہا بیٹا ابو ذر تیری موت میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ کاش تیرے بدلے میں مر جاتا۔ یہ بالکل فطری جملہ، ہر بوڑھا باپ ہر بوڑھی ماں ہمیشہ یہی جملہ کرے، لیکن اصل اس کے بعد کا جملہ، لیکن بیٹا اب میں اسے غنیمت سمجھ رہا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ مجھے موت آئی اور میں اب تک زندہ ہوں۔ کوئی بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر کبھی یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ بیٹا یہ اچھا ہوا، یہ غنیمت ہے کہ میں نہ مرا، تیری موت آ گئی میں نہ مرا۔ ہم یہ سمجھے کہ غم کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے ابو ذر کے ہوش و حواس کچھ دیر کے لیے کام نہیں کر رہے، وہ فطری بات، وہ بھی کوئی ایسی غلط بات نہیں، بوڑھے باپ جوان کا لاشا دیکھ کے ہوش و حواس کھل جاتے، مگر نہیں۔ جب اس کے بعد ابو ذر نے یہ بتایا کہ یہ جملہ میں نے کہا کیوں ہے کہ بیٹا میں نے اسے غنیمت سمجھا کہ میری موت نہیں جائے، کہے گا کوئی بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر کہ تو مر گیا میں نہ مرا، میں اس سے راضی۔ ابو ذر گئے اور اگلے 2 جملے بتا رہے کہ غم کی وجہ سے یہ نہیں کہا، اگلے 2 جملوں نے جب بتا دیا کہ اگر اللہ کا رسول یہ کہتا چلا آیا کہ میرے ابو ذر کو پہچانو یہ لقمان امت ہے، اس امت کا لقمان ہے، تو اس لیے کہا، یہ جملہ سمجھیے کیا بہترین انداز سے
موت کے پورے فلسفے کو سمجھایا. موت اس کا نام نہیں ہے کہ اس سے بیٹھتے آپ نے کہا مر جانا ربا. موت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کسی میت سے کہہ دیا بھائی آج یہ گئے کل ہم جائیں. یہ نہیں ہے موت. بلکہ اس کے لیے تو بڑا سخت لفظ امام نے استعمال کیا. پہلے ابو ذر کا جملہ پورا ہو پھر آئیے امامت کے کلام پر اور کلام امامت سے شرح شہادت کا تذکرہ. ابو ذر کہتے ہیں بیٹا جب میں تجھے قبر میں دفن کر کے باہر آیا اور اس قبر نے مجھے یاد دلا دیا کہ ابھی کتنے سخت مرحلے باقی ہیں, موت کے بعد کے مرحلے کتنے سخت ہیں, تو میں نے اسے غنیمت سمجھا کہ اللہ نے تیرے بعد مجھے کچھ دن اور دے دیے تاکہ ان دنوں میں میں اپنی موت کی تیاری کر سکوں. ان دنوں میں اپنی موت کی تیاری دیکھ اور بیٹا اور یہ جو چند دن مجھے مل گئے اس میں میں تیری زیادہ سے زیادہ وہ مدد کروں جو قبر میں تیرے کام آنے والی. جوان بیٹے کے ساتھ بوڑھا باپ مر گئے. جوان بیٹے کے صدمے میں ماں کا ہاتھ فیل ہو گئے. وہ خود جوان بیٹا قبر میں کہے گا کہ ابا اور اماں آپ مر کے میرے ساتھ آ گئے, بڑی محبت آپ نے دکھائی مگر آپ کی محبت نے مجھے کیا فائدہ پہنچایا. کاش آپ صبر کر کے زندہ رہتے, میری چند قضا نمازیں پڑھوا دیتے, میرے تھوڑے سے قضا روزے رکھوا دیتے, تھوڑا سا حقوق و ناز کا معاملہ میرا معاف کروا دیتے, کچھ میرے نام پہ صدقہ اور خیرات کر دیتے. اگر آپ وہ ہماری محبت رکھتے کہ جس میں صبر کرتے اور میری مدد کرتے وہ میرے زیادہ کام آتا. اور اگر آپ میری محبت میں مر گئے تو میرے کیا کام آئی ہے محبت. جیسے کسی کے جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے, ہاتھ پاؤں پھول گئے, غش آگے گرنے کے قریب ہے, یہ کس بیٹے کے کام آئی یا اپنے سارے غم کے باوجود اپنے آپ پہ کنٹرول پاؤ اور جلدی سے اس کو اٹھا کے اسپتال لے جاؤ, یہ بیٹے کی کام آئے. اس وقت مقام صبر کا مقام ہوتا بھائی ہم اپنی جگہ, جوان بیٹا ایریا لگا رہا, ایکسیڈنٹ کا کیس ہے, خون بہت زیادہ بہ گیا, بظاہر لگ رہا ہے کہ مرنے کے قریب ہے, مگر اپنے آپ پہ قابو پاؤ. اس وقت اسپتال لے جانا زیادہ بہتر ہے اور اس کے برابر بڑھام سے بے ہوش ہو کے لے جانا یہ اس کے لیے بیکار ہے. یہ بھی موت کے حوالے سے بھی ہے کہ اے باپ اور اے ماں اور اسی طرح سارے گھر والوں, اے مرنے والے کے رشتے داروں, محبت یہ نہیں ہے کہ مرنے والے کو یاد کر کے چند آنسو بہائے, وہ بھی محبت. اسلام فطرت پابندی نہیں لگاتا لیکن ساتھ میں یہ تو سوچو کہ وہ تو وہاں چلا گیا, ہم زندہ ہیں, اس مرنے والے کی کیا مدد ہم کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارے